بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ٹیلز آف ایکسلنس. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں, اور جب بھی حضرت طلحہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ ایک اور نام آتا ہے. انفیکٹ یہ تین نام بہت زیادہ آئیں گے بار بار, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بچے تھے نا, مکی دور میں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ان پہ وحی آئی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک فریضہ دیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بچوں کی لاٹ تھی, اس میں تین بچوں کا بار بار ذکر آتا ہے جو ظاہر ہے اس دور میں بچے تھے. ایک حضرت طلحہ, ایک حضرت زبیر اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں آپس میں بچپن کے دوست ہیں, اسی لیے حضرت طلحہ اور زبیر کا بڑا اکٹھا ذکر آئے گا. انفیکٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ طلحہ اینڈ زبیر ول بی مائی نیبرز ان جنہ. اور حضرت زبیر صلی اللہ عنہ کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, 10 بلیسڈ کمپینین میں سے, جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لائف میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. تو دیکھیں, صحابہ کے اختلافات اپنی جگہ. مجھے پتہ ہے کہ جب حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت علی کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں جنگ جمل آتی ہے, بیٹل آف کیمل آتی ہے, کہ کس طرح حضرت علی ایک سائڈ پہ تھے, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دوسری سائڈ پہ تھے, اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ والی سائڈ پہ تھے, اور ان کا سب کا یہ نیریٹو تھا, یہ ڈیمانڈ تھی کہ حضرت عثمان کے کلرز کو جو ہے وہ ڈھونڈا جائے اور ان کو سزا دی جائے. تو یہ صحابہ میں ایک اختلاف ہو گیا تھا, لیکن یہ کہ سارے کے سارے جنتی ہیں ان اسپائٹ آف آل دیئر ڈفرینسز. دے ور ہیومن بینگز. کچھ منافقین کا رول ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس دور میں کمیونیکیشن بہت ویک ہوا کرتی تھی. آج کل تو کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہے نا, ایوری تھنگ از آن ریکارڈ, لیٹرز لکھے جاتے ہیں, ان پہ اسٹیمپ لگتی ہے, سگنیچرز ہوتے ہیں, اور ہمارے ہر چیز جو ہے وہ ویریفائبل ہے آج کے دور میں. لیکن اس دور میں چونکہ کمیونیکیشن بڑی ویک ہوتی تھی اور پتہ نہیں لگتا تھا کہ منافقین کوئی بات جا کر کسی کو کر دیتے تھے, کسی کو کر دیتے تھے, تو بہت سی باتیں پھیلتی جاتی تھیں, بہت سی فالس نیوز پھیلتی جاتی تھی. تو اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ بہت نقصان ہوا اسلامی تاریخ میں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شاید ہم جیسے لوگوں کو جو آج کے دور کے مسلمان اور جو پریویس دور کے مسلمان گزرے, انہیں یہ سکھانا تھا کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا چاہیے. ان صحابہ سے سیکھو کہ انہوں نے شدید اختلاف کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی. شدید اختلاف کی وجہ سے ان صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اس طرح سے نہیں اٹھائیں جیسے ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو لڑنے مرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ان صحابہ نے ڈگنیٹی شو کی. ان صحابہ نے الٹیمیٹلی اسلام کو ہی ترجیح دی اور اسلام کے لیے سب کچھ کیا. اور منافقین کا بڑا ہیوی رول رہا ہے ظاہر ہے کہ صحابہ کو آپس میں ان کے اختلافات زیادہ بھڑکانے کے لیے. تو خیر یہ ایک سیڈ پارٹ ہے ہماری ہسٹری کا. لیکن یو نو کہ آج میں کس کے بارے میں بات کرنا ہوں, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر صلی اللہ عنہ بیسیکلی از دا فرسٹ کزن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز ہز مدر از صفیہ. حضرت صفیہ جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں. تو حضرت صفیہ کے یہ بیٹے ہیں حضرت زبیر بن العوام. اینڈ حضرت زبیر بن العوام کے جو دو بیٹے بڑے مشہور اسلامی تاریخ میں, عروہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نیفیو بھی ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت ٹائم گزارا, انہوں نے بہت کچھ سیکھا. حضرت عروہ سے ہمیں حضرت عائشہ کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگتا ہے, کیونکہ حضرت زبیر کی جو وائف ہے وہ اسماء بنت ابی بکر ہے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بیٹی تھی. یعنی کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو یعنی ہی از کنیکٹڈ سو مچ ود دا جو جید صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی رشتہ داری تھی. ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کی تاریخ میں بہت زیادہ بات آتی ہے, لیکن بہت ہی افسوسناک ایک واقعہ ہوا, ان کو شہید کیا گیا بے دردی سے. حجاج بن یوسف جو تھا, ظاہر تاریخ میں آتا ہے کہ ہی واز رسپانسبل فار ہز مرڈر, ان کی شہادت میں بڑا اس کا رول تھا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, who stood for justice, who stood for dignity. اور عبداللہ بن زبیر کو بھی انشاءاللہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن میں آپ کو اس وقت ان کا پورا خاندان کیوں گنا رہا ہوں کہ دیکھیں, اسماء بنت ابی بکر ان کی وائف, عبداللہ بن زبیر ان کے ایک بیٹے, عروہ بن زبیر ان کے دوسرے بیٹے. اور زبیر صلی اللہ عنہ جیسے طلحہ صلی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے نا کہ تم نے اپنے بچوں کے نام انبیاء پہ رکھے, لیکن میں نے اپنے سارے نام شہداء پہ رکھے. تو یہ شہداء کے نام ہیں عبداللہ اور عروہ.
اس سے ان کا ویژن جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے، کیونکہ یہ بہت بریو، بہت کریجیس، ہی واز اے فیئرس واریر، ہی واز اے واریر آف ڈگنیٹی. اتنے یہ زبردست واریر تھے. ابھی جنگ احد کا میں تذکرہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے کتنے سکلز تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ان کی بریوری کی داد دی ہے. اور ہی واز ون آف دا بریویسٹ اینڈ ون آف دی موسٹ اسکلفل واریئرس. ان کا بہت رول ہے، جنگ بدر میں بہت رول ہے، جنگ احد میں بہت رول ہے، تمام غزوات میں رول ہے. ابو بکر صدیق نے جو ظاہر ہے بیٹلز لانچ کی، ردا وارز کی، جب بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے، اپاسٹسی وارز کی بات کر رہا ہوں، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو وار تھی اس میں بھی حضرت زبیر کا بڑا رول ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سارے جو کانکویسٹ ہیں ان میں ان کا بڑا رول ہے، اور عثمان غنی صلی اللہ عنہ کے دور میں بھی ان کا بہت رول ہے. اور پھر انفارچونیٹ ایک جو ایونٹ ہوا جنگ جمل کا حضرت علی کے دور میں، اس میں پھر ان کو شہید کیا گیا. وہ انشاءاللہ آئی ول کم ٹو اٹ. بٹ لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ. حضرت زبیر صلی اللہ عنہ ہی ایکسیپٹڈ اسلام ایٹ دا ایج آف 12. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے ہیں، تو ہی واز ایکچولی ریزڈ بائی نوفل دا بردر آف ختیجہ رضی اللہ عنہ. حضرت وہ جو نوفل تھا بندہ، وہ بہت ظالم اور بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا جو مسلمان کنورٹ ہو رہے تھے ان پہ. تو دیکھیں یہ کیسا سین ہوگا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں، یعنی مکہ اس ٹائم پہ چھوٹا سا علاقہ تھا، وہاں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، ایک ریولوشن آ گئی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کی بات کریں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پیرنٹس سے حسن اخلاق کی بات کریں، حسن سلوک کی بات کریں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے خلاف بات کر رہے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈل ورشپ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا کانسیپٹ بیان کر رہے ہیں، آرفنز کو صحیح ٹریٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، غربا، مساکین اور آرفنز کے بارے میں. اور ظاہر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دفنانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت برا عمل ہے، اٹ از ویری ویری کنڈیمڈ پریکٹس. تو ایک تہلکہ مچا ہوا، اور گھر گھر میں جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ تہلکہ مچ گیا ہے کہ بیٹا اسلام قبول کر رہا ہے اور ماں باپ ابھی تک جو ہے وہ نان مسلمز ہیں. سم آف دی کنورٹ نان مسلمز فرام انڈیا، ہمارے بھائی بہن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اسی طرح اسلام قبول کیا، اسلام کی وحدانیت، اسلام کا حق ان کے سامنے واضح ہوا، لیکن ان کے پیرنٹس ابھی تک اسلام کی طرف نہیں آئے. لیکن میں ان سے سوال کرنے جاتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس کتنا ظلم کر لیتے ہوں گے آپ پہ؟ پہلی تو بات نہیں کرتے ہوں گے. مینی آف دیم وڈ ہیو انڈرسٹوڈ کہ چلو اس نے ایک ریلیجن ہی اڈاپٹ کیا ہے نا، تو ہم اکٹھے ہی رہیں گے، پیار محبت سے رہیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ حضرت زبیر صلی اللہ عنہ اور باقی صحابہ جب وہ اسلام قبول کیا تو وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ بچوں کو اتنا ٹارچر کرتے تھے. یہ جو نوفل تھا، ہی وڈ ریپ اپ حضرت زبیر صلی اللہ عنہ ان اے میٹ، ایک میٹ میں ریپ کرتے تھے، جیسے کارپیٹ ہے اس میں ریپ کر دیا کسی کو، اور اسموک کے ساتھ سفوکیٹ کرتے تھے، دھوئیں کے ساتھ سفوکیٹ کرتے تھے اس بچے کو. اور ان کی چیخیں سننے والی ہوتی تھیں، یعنی پورے علاقے میں ان کی چیخیں گونج رہی ہوتی تھیں رات کے وقت، تاکہ لوگ کو بھی پتہ لگے کہ اسلام قبول کرنے والوں کا کیا انجام ہے. کیا قصور تھا اس بچے کا اور باقی بچوں کا؟ مصعب بن عمیر کی بھی میں آپ کو سٹوری سناؤں گا، کتنا بڑا سٹینڈ لیا انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے. یعنی ایسی ایسی مثالیں ہیں مائی ڈیئر یوتھ، کن لوگ کو فالو کر رہے ہو. یہ لوگ جینون لوگ تھے، یہ لوگ ڈگنیٹی والے لوگ تھے. انہوں نے حق کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ لیا، انہوں نے جسٹس کے لیے، ایک زبردست موومنٹ چل رہی تھی مکہ میں، اس کے لیے سٹینڈ لیا، عورتوں کے حقوق کے لیے سٹینڈ لیا، انہوں نے ایکویلٹی کے لیے سٹینڈ لیا. ہم کن چیزوں کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں؟ وی شوڈ لک ٹو اٹ. یوتھ میں آپ کو بتاؤں بہت چانسز ہوتے ہیں غلط سائڈ پہ جانے کے لیے. ہمیں نہیں پتہ کون کیا موومنٹ رن کر رہا ہے. موسٹ آف دا ٹائم وی آر سویپٹ اوے بائی ایموشنز، وی جوائن فالس آرگنائزیشن جو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتی ہیں. کتنا کچھ چل رہا ہے، کمیونزم کی موومنٹ چل رہی ہے، سوشلزم کی موومنٹ پاکستان میں چل رہی ہے. یہ جو موم بتی مافیا ہے، یوتھ جوائن کرتے ہیں، اچھی نیت سے جوائن کرتے ہیں کہ ہم حقوق کے لیے بات کریں گے، لیکن امیجن کہ یہ اسلام جو ریولوشن لے کر آیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو حضرت زبیر صلی اللہ عنہ اور باقی جو لوگ تھے ان کو بہت ٹارچر کیا جاتا تھا، اور لیکن ان کی بریوری اور ان کی کریج کے بارے میں کیا کہنا. ایک بار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ان پہ کسی نے اٹیک کرنا ہے، یعنی کہ ان پہ اٹیک کرنے لگا. تو حضرت زبیر صلی اللہ عنہ بینگ اے 12 ایئر اولڈ اسی وقت بھاگے، اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے بھاگے،
اور پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور کہا کہ یا رسول اللہ آئی ہیو کیم ٹو ڈیفینڈ یو. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اسمائل کیا, بڑا حیران ہوئے, کہتے کہ واٹ آر یو پلاننگ ٹو ڈو, آپ کیا پلان کرتے ہیں کرنے کا. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ پر اٹیک ہونے لگا ہے, تو میں جو اٹیک کرے گا میں اس کو ماروں گا. تو یہاں سے مشہور ہوا کہ دس واز دا فرسٹ سوارڈ ڈریون فی سبیل اللہ, یعنی ڈریون ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ الگ بات ہے کہ وہ فائٹ نہیں ہوئی, اٹیک نہیں ہوا, لیکن ان کا جذبہ دیکھیں بچے کا کہ 12 سال کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے سوارڈ لے کے آ جاتا ہے. ہماری یوتھ کہاں جا رہی ہے آج کل؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں صحابہ جیسا بننے کی وہ تڑپ ہے؟ پلیز فالو دیم, پلیز ریڈ دیم, دیز آر یور ہیروز, دیز آر جینون پیپل, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا. اینڈ یو ول بیکم سم ون جو لوگ دیکھیں گے, تعریف کریں گے, لوگ مثالیں دیں گے کہ یس دس پرسن. ٹین ایجر جب صحابہ کی سیریز پڑھنا شروع کر دے, صحابہ کی لائف, تو اتنی اس کی سوچ میں, اس کی پرسنالٹی میں تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بہت رول ہے ایز اے وارئر, بیکاز ان کی بریوری, ان کا کریج, اس کی مثال نہیں ملتی. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا میں بدر میں آپ کو رول بتاتا ہوں. یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ کیا آنر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زبیر کو. حضرت زبیر واز اونلی amongst the 2 horsemen in Badr against the 300 horsemen that Quraysh had. قریش کے پاس 300 گھوڑے تھے بدر کے موقع پہ, اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی they were just the 2 horsemen that Muslims had. امیجن کہ کتنا فرق ہے. لیکن ان کی بریوری, ان کے وہ ڈی مورلائز نہیں ہوئے مسلمان یہ چیز دیکھ کے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یلو کلر کی ٹربن پہنی ہوئی تھی, اور حضرت زبیر کے پاس ایک بڑا زبردست سکل تھا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ he would hold swords in both hands اور he would run the horse through his legs. وہ اپنی لیگ سے گھوڑے کو کنٹرول کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں میں وہ تلوار کے ساتھ فائٹ کرتے تھے. امیجن یہ کیا سین ہوگا. موویز میں اکثر ہم سین دیکھتے ہیں واریئرس کے, تو کتنا ہم امپریس ہوتے ہیں, بٹ دس از اے جینون مین, دس از اے ریئل مین ان اسلامک ہسٹری. تو حضرت زبیر صلی اللہ عنہ نے یلو کلر کا ٹربن پہنا ہوا تھا بدر کے موقع میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ all the angels copied زبیر صلی اللہ عنہ. جو thousands of angels اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے, صحابہ نے باقاعدہ وہ thousands of angels دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, گھوڑ سوار angels, and they were in yellow turban. تو پروفیٹ نے کہا کہ they all of them copied زبیر صلی اللہ عنہ. یعنی اللہ نے وہیں پہ آنر کر دیا کہ زبیر اتنا بہادر ہے اور اتنا پسند ہے ایز اے وارئر کہ اینجلز اس کو کاپی کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو بی لائک زبیر صلی اللہ عنہ. سبحان اللہ. تو دس شوز اس دی آنر دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو زبیر صلی اللہ عنہ. بیٹل آف احد میں ایک بہت ہی فیئرس وارئر اور زبردست ہارس مین تھا جس کے پاس بہت ہی کمال کا گھوڑا تھا, طلحہ بن طلحہ اس کا نام تھا, طلحہ ابن ابی طلحہ, ناٹ طلحہ ابن عبید اللہ, کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ تو ان کے بھائی بچپن کے, ان کے دوست ہیں. طلحہ بن ابی طلحہ یہ ایک مشرک تھا. یہ مسلمانوں کو اکسا رہا تھا غزوہ احد کے موقع پہ کہ آؤ باہر نکلو, فائٹ کرو مجھے, وائی از نو ون کمنگ, وائی از نو ون فیسنگ می, جیسے بیٹلز میں اکسایا جاتا ہے نا دوسری پارٹی کو, دوسرے اپنے اوپوننٹس کو. تو حضرت زبیر صلی اللہ عنہ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ گیو می پرمیشن ٹو گو آؤٹ اینڈ فائٹ. وہ اتنا یعنی کہ اس ٹائم ایکسائٹیڈ تھے اور اپنا کریج شو کرنے کے لیے ان دا وے آف اللہ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسمائل کر کے اجازت دی. تو حضرت صفیہ جو اس ٹائم پر موجود تھی, شی کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ظاہر ہے خواتین بھی جایا کرتی تھیں بیٹل فیلڈز میں تاکہ وہ زخمیوں کو ظاہر ہے دیکھ سکیں, ان کے وونڈس کو ہیل کر سکیں اور پانی پلا سکیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی جو تھیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے بیٹے کو مت بھیجیں, ہی ول کل مائی سن. یعنی مدر ظاہر ہے اس کا دل جو ہے تھوڑا سافٹ ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا سا ڈر رہی تھی کہ اتنا فیئرس وارئر ہے زبیر, ابھی ینگ ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اینڈ ہی سیڈ کہ نو مائی آنٹ, ہی ول کل ہم. یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو شور تھا, کانفیڈنس تھا حضرت زبیر صلی اللہ عنہ میں. تو ہوا یہی کہ حضرت زبیر صلی اللہ عنہ ہی وینٹ دیئر, اپنے گھوڑے سے اترے, ہی واک ٹوورڈز ہم, چیک آؤٹ دا بریوری, ہی تھریو ہز سوارڈ. یہ ریئل سین ہے, کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ مووی کا سین نہیں ہے. He threw his sword, he walked towards him, he then ran towards him, اور رن کرتے کرتے انہوں نے ان کے گھوڑے پہ کلائم کیا, ان کے اس کو سوارڈ کو جو ہے وہ ڈاج کرتے ہوئے ان کے گھوڑے کو کلائم کیا. جب گھوڑا بھاگ رہا تھا
گھوڑے کو کلائم کر کے ان کے ہاتھ سے سوارڈ چھینی ہے، طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ سے سوارڈ چھینی ہے اور اسی سوارڈ سے اس کو مار دیا، اور اس کے بعد ان کا گھوڑا لے کے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ امیجن، چیک آؤٹ دا سین کہ کس طرح کیا جگرا، کیا کریج ہے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کلائم کرتے ہیں، اس بندے کے ہاتھ سے سوارڈ چھینتے ہیں، اس سوارڈ سے اسے مارتے ہیں۔ دیز ور دا واریئرس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بندہ ہزاروں پہ بھاری ہے، اور اصل بات کیا ہے کہ جذبہ ایمان ہے اور بچپن کی جو گرومنگ ہے، صحابہ نے حق کے لیے بہت بہت قربانیاں دی ہیں۔ اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن حضرت زبیر بن العوام کے بارے میں کہا کہ ہی گیٹس اینگری لائک اے ٹائیگر اینڈ ہی فائٹس لائک اے لائن۔ یہ لائن کی طرح جمپ لگاتا ہے، اور ہی گیٹس اینگری لائک اے ٹائیگر۔ یہ انہیں بہت آنر دیا کہ دس از دی اسپیشلٹی آف حضرت زبیر، اور حضرت زبیر کا جنگ احد میں بہت رول ہے۔ سو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ مسلمہ کذاب کے اس میں بھی بہت ان کا رول رہا ہے، باقی کانکویسٹ میں بھی ان کا بہت رول رہا ہے۔ یہ ہی آلویز یوز ٹو بی ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی سروڈ آلویز سروڈ نیکسٹ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسپیشل چیز ایک میں آپ کو حضرت زبیر بن العوام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہجرت کے بعد مسلمان، ان کے بارے میں مشہور کیا جا رہا تھا، مشرکین اور باقی جو سپرسٹیشس سے لوگ ہوتے ہیں مشہور کر رہے تھے کہ مسلمز ہیو بن کرسڈ بائی دا سوت سیئرز اور بلا 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 بلاؤں کی وجہ سے، اور یہ وہ جو بھی سپرسٹیشنز تھے ان کے، کہ مسلمان جو ہے یہ کرسڈ کیے گئے ہیں اور ان پر ایک کرس ہے، ان کو کسی کو اولاد نہیں ہوگی ہجرت کر کے۔ اور سبحان اللہ، حضرت آسمہ بنت ابی بکر دا وائف آف زبیر صلی اللہ عنہ، شی گیو برتھ ٹو اے بیبی بوائے رائٹ آفٹر 3 months آف ہجرہ۔ ظاہر ہے کہ شادی پہلے کی ہوئی تھی، تو ہجرت کے 3 months بعد حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو ہیں ان کو اولاد ہوئی۔ تو دس ایکچولی بروک دیٹ بلیف جو مشرکین کا تھا، اور ان کے منہ پہ ایک تماچا بھی لگا کہ تم جتنی مرضی بدوائیں کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، جب اللہ نے مسلمانوں کو سکسیس دینا ہے تو پھر دینا ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ بہت سے نان مسلم چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام نان مسلمز کے خلاف ہے۔ نان مسلمز کے خلاف نہیں ہے اسلام۔ جب آپ ایک مووی دیکھتے ہیں، اس میں کچھ ویلنز ہوتے ہیں، کچھ ہیروز ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ برے لوگوں کی بات ہو رہی، مشرکین سے یہاں پہ مراد ہے برے لوگ۔ اوکے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ جو خلاف تھے، وومن رائٹس نہیں دیتے تھے، بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، دے ور دا بیڈ پیپل۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کے خلاف لڑائی کی ہے، لیکن لڑائی ایک آخری آپشن تھی، اس سے پہلے دعویٰ بھی کیا۔ سو دس شوز یو کہ اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا، ان کو یہ اسپیشلٹی بھی دی کہ ہجرت کے بعد جو پہلی اولاد ہے مسلمانوں کی، وہ حضرت زبیر صلی اللہ عنہ اور آسمہ بنت ابی بکر کی ہے۔ انفارچونیٹلی، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ صحابہ میں کچھ اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے جنگ تک بات چلی گئی، سول وار تک بات چلی گئی۔ حضرت زبیر اینڈ طلحہ اینڈ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دے ور ایٹ ون سائڈ، حضرت علی واز آن دی ادر سائڈ۔ اور اس جنگ میں جب حضرت علی نے حضرت زبیر کو فیس کیا، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا، تو ڈو یو نو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے زبیر صلی اللہ عنہ کو ایک واقعہ یاد کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ہی سیڈ کہ زبیر، ڈو یو ریمبر ونس یو اینڈ می ور ود رسول اللہ اینڈ واٹ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت زبیر ایک دم سوچ میں پڑ گئے۔ امیجن، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں تلواریں لے کے، یعنی صحابہ کے درمیان اس حد تک جو ہے وہ کلیشز ہوئے ہیں، لیکن دے یوز ٹو فیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دے آلویز یوز ٹو ریفر ایوری تھنگ بیک ٹو قرآن اینڈ حدیث۔ ہماری طرح ایگوئسٹک نہیں تھے، قرآن اور حدیث سامنے آ جاتی تھی سب چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت زبیر صلی اللہ عنہ ایک دم سوچ میں پڑ گئے، انہیں وہ واقعہ یاد آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بار حضرت زبیر اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مکی دور کی بات۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر، ڈو یو لو علی؟ تو حضرت زبیر نے کہا، آئی لو ہم مور دین مائی سیلف، وائی ناٹ؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر، ون ڈے یو ول فائٹ ہم اینڈ ہی ول بی رائٹ اینڈ یو ول بی رانگ۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر نے جب یہ واقعات کیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اینڈ رائٹ دین ہی گیو ایلیجینس اینڈ بیتھ ٹو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ساری چیز سائڈ پہ، اختلافات سائڈ پہ، رسول اللہ کی بات یاد آ گئی، ختم۔ یہ ہوتا ہے مومن کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی انا میں بھی مومن آ جائے، لیکن جیسے ہی اسے قرآن و حدیث اور رسول اللہ کی بات بتائی جاتی، قرآن کی بات ہے، سب کچھ سائڈ پہ، ختم سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ یہ ہے اصل میں کیریکٹر اسے کہتے ہیں، اور ڈگنیٹی اسے کہتے ہیں۔
سو کبھی بھی وہ پرسنل اس چیز کے لیے نہیں لڑتے تھے، بلکہ ان کے مائنڈ میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قاتل ہمیں جلد از جلد دیں، اور حضرت علی کے مائنڈ میں جو بات تھی یہ تھی کہ میں کیسے دوں، کتنے لوگ تھے وہاں پر، مجھے کیا پتہ کون ہے۔ ظاہر ہے حضرت علی، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کے، حضرت علی حق پہ تھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم غلطی پہ ہوگے، حضرت علی حق پہ ہوں گے، تو حضرت علی کے ہاتھ پہ ایلیجنس تھی اور چلے گئے وہاں سے۔ اچھا، راستے میں ایک خارجی تھا عامر ابن جرموس، اس نے چونکہ وہ حضرت علی کو پلیز کرنا چاہتا تھا، اس دور میں خارجی فرقہ ایک جو ہے نا وہ جنم لے رہا تھا، تو عامر نے انہیں کہا کہ میں آپ کا ٹریول کمپینین بننا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر نرم دل تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو حضرت زبیر جب واپسی پہ جا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، تو وہ نوٹ کر رہا تھا کب ان پہ حملہ کروں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز کے درمیان، اصل کی نماز کے دوران جب وہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں گئے، تو اس نے اٹیک کیا انہیں بے دردی سے اور انہیں شہید کر دیا، ان کے لمبس کاٹے، ان کی سوارڈ پکڑی اور پکڑ کر حضرت علی صلی اللہ عنہ کے کیمپ تک آیا، اور گارڈز نے اسے روک لیا، تو اس نے کہا کہ حضرت علی کو تلوار دکھاؤ جا کے، وہ پہچان جائیں گے میں نے کیا کیا۔ اب وہ حضرت علی کو پلیز کرنا چاہتا تھا کہ حضرت علی تعریف کریں گے، واہ تم نے میرے دشمن کو مار دیا، دشمن ان انورٹیڈ کاماز، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ دشمن ہے آپس میں، تو میں کریڈٹ لے لوں گا میں نے آپ کے دشمن کو مارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ when he saw the sword of Zubair رضی اللہ عنہ he started to cry، کیونکہ پتہ لگ گیا تھا نا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ باہر نکلے، اور باہر نکل کے اونچی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، تو انہوں نے اونچی کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ شخص عامر وہاں سے بھاگ گیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ he committed suicide, he died a miserable death، اللہ معاف۔ تو یہ واقعات ریئل ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت علی کا کریکٹر دیکھیں ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ زبیر تم غلط ہوگے، علی ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ پروفٹ نے یہ کہا کہ تم اب جہنمی ہو گئے نعوذ باللہ، یا اتنا جج کر لیا کہ نہیں تم اچھے مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو علی سے اختلاف کر بیٹھے ہو، آل نبی سے، تم تو ویسے ہی جو ہے وہ تم اکرسڈ ہو نعوذ باللہ۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، انفارچونیٹلی پورا مسلمانوں کا ایک سیکٹ صحابہ کی غلطیاں پکڑ کے گالی گلوچ تک کرتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو یہ کہا تم غلط ہوگے، لیکن اس موقع پہ جج نہیں کیا، کیونکہ ون ٹائم غلطی ہے۔ ہمارے رویے کیا ہیں، ون ٹائم غلطی کو پکڑ کے اتنا جج کرتے ہیں، منہج سے باہر کر دیتے ہیں، ٹوٹلی کٹ آف کر دیتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اسے ایکرسڈ اور کنڈیمڈ فیل کراتے ہیں اس بندے کو، اس کے ایک گناہ کی بیسس پہ، وہ بیچارہ ڈپریشن میں جا کے ویسے دین سے بھی جاتا ہے۔ کتنے یوتھ ہیں جو دین پر آتے ہیں لیکن اس ججمنٹل رویے کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، داڑیاں کاٹ لیتے ہیں، حجاب چھوڑ دیتی ہیں سسٹر، اور پھر بس واپس نہیں آتے، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں جو مسلم معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اٹ واز فری آف ججمنٹس، ایون دو انہوں نے کہا تم غلط ہوگے، لیکن سٹل یہ بھی ایک موقع پہ کہا کہ تم میرے نیبر ہوگے جنت میں، یہ بھی کہا کہ تم جنتی ہو، اور پروفیٹ نے عشرہ مبشرہ میں ان کو انکلوڈ کیا۔ اسی طرح حضرت علی نے جج کیا اس ٹائم پہ کہ رسول تانا مارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم غلط ہوگے، کتنی ڈگنیٹی شو کی، کتنا آنر شو کیا انہیں، اور روئے اور کہا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ صحابہ نے بہت غم دیکھے۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز پلیز ہمیں بھی ایسی سوسائٹی بنانی ہے جس میں ججمنٹس نہ ہو۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک غلطی پکڑ کے، ایک گناہ پکڑ کے، ایک کوئی حرکت پکڑ کے کسی کی اس کو شن کر دینا، دور کر دینا، اور لٹرلی اسے شیطان کے حوالے کر دینا، یہ ہم سے بہت بڑے گناہ سرزد ہو رہے ہیں ایز اے سوسائٹی، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو حضرت زبیر، جسٹ ٹو کنکلوڈ، حضرت زبیر صلی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو یہ آنر دیا کہ ان کے تمام لڑکوں کی ڈیتھ، بچوں کی ڈیتھ بھی نماز میں ہوئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت بھی نماز میں ہوئی ہے، عروہ بن زبیر بھی، ان کی بھی ڈیتھ نماز میں ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آنر ہے، خوشخبری ہے کہ تمہارے سارے بچے جو ہیں ان کو نماز میں جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے موت دی، اور کیا ہی یہ زبردست آنریبل موت ہے۔ تو مائی کویسچن ٹو آل آف یو از کہ جیسے حضرت زبیر صلی اللہ عنہ کریج اور آنر شو کرتے تھے، دین کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کیا آپ میں وہ کریج ہے آج کے دور میں جب دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ مائی ڈیئر یوتھ، ڈو یو فیل پراؤڈ
when people taunt you, when people mock you for being a Muslim. Muslims living in West, میرا آپ سے سوال ہے, جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں یا اشیمڈ فیل کرتے ہیں؟ مائی ڈیئر یوتھ جو اکیڈمیز جاتے ہیں اور ان کے دوست نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ دوستوں سے علیحدہ ہو کے نماز کے لیے جاتے ہیں اور دوست انہیں طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں, مولوی مولوی کہتے ہیں. اور سسٹر سے میرا اس سوال ہے, جب آپ کو حجاب پہ کوئی طعنہ مارتا ہے کیا آپ کریج شو کرتے ہیں یا کرتی ہیں؟ کیا آپ وہاں بریوری شو کرتی ہیں یا کرتے ہیں, یا آپ لوگ امبیرس ہو جاتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا ٹیک اوے کہ بی پراؤڈ اینڈ بی کریجیس لائک زبیر رضی اللہ عنہ. ڈٹ کر جو ہے اور ٹھوک بجا کر جو ہے اسلام پہ عمل کریں, انشاءاللہ کانفیڈنس کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا, بی پراؤڈ اباؤٹ اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بی ہمبل ایز ویل اینڈ ڈو ناٹ جج ادرس, رادر کنوے دا بیوٹیفل میسیج آف اسلام ٹو ادرس تھرو یور باڈی لینگویج, اپنی گفتگو سے اور اپنی ٹالرنس اور گڈ کریکٹر سے. دیٹس مائی میسیج ٹو یو. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.